کا دنیا میں بجا دے، مسلک کا تو امام ہے ہر بار تدبیر تیری کام ہے، الیاس قادر فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا چاند ہے، یہ تیرا اونچا چاند ہے الیاس قادری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں
تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ مروزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں اور میرے والد رات کو آپس میں حدیث پاک کا تقابل کیا کرتے تھے، یعنی حدیث کو اسی جیسی حدیث کے ساتھ ملایا کرتے تھے کہ دونوں ایک جیسی ہیں یا ان میں فرق ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر ہم تقابل کیا کرتے تھے، کسی نے وہاں نور کا ایک ستون دیکھا جس کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ دیکھنے والے نے پوچھا یہ کیسا نور ہے؟ تو جواب ملا وہ دونوں یعنی حضرت عبداللہ اور ان کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کا تقابل کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ اسی کا نور ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ اس مہک پر شمیم بے سلام، اس چمک پر فروغ بار درود، ان کے جلوے پر ہزار سلام، ان کے ہر لمحے پر ہزار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا تو کسی طرح کا اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سیلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو سامو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خدماتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جملہ بزرگان دین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مومنین اور مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد اقبال اطاری ہے. میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں جاب کرتا ہوں ایکس رے ٹیکنیشین کی. میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے اور کتنے سانسوں میں پینا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے نقصانات کیا ہیں؟ آب زمزم کا پانی نہ کہا جائے، آب زمزم کے معنی ہے زمزم کا پانی. کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، قبلے کی طرف منہ بھی ہونا چاہیے، اور 3 سانس میں چوس کر پیا جائے. اور جو دعا مانگیں گے، جس نیت سے پئیں گے وہ بر آئے گی، جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. تو آب زمزم کے پانی اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے، وضو کا بچا ہوا پانی جیسے جبکہ برتن میں کیا، یہ نہیں کہ آپ مسجد کے وضو خانے میں نل میں وضو کریں، اب وہ جو ٹانکی میں بچ گیا تو آپ بولے وضو کا بچا ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے. لوٹے میں وضو کیا اور یہ پانی بچ گیا تو اب یہ بھی کھڑے ہو کر پیا جائے گا، اس میں بھی شفا ہے. کھڑے ہو کر پینے سے پورے بدن میں سراج کر جاتا ہے یہ پانی. اس طرح آب زمزم بھی، تو اس سے بدن کے لیے مفید ہے، یہ طباً بھی مفید ہے. یہ باقی پانی جو ہے نا یہ طباً نقصان دہ، کھڑے ہو کر بدن میں ان کا سرایت کرنا، تو اس لیے ان کو بیٹھ کر پینا ہے. باقی وہی کہ 3 سانس میں پیے. اگر قبلہ رو ہونا بھی اس میں وہ نہیں ہے، یعنی کہ ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ جب بھی بیٹھے بندہ قبلہ رو ہی بیٹھے. بیٹھ کر پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے، 3 سانس میں پیے، چوس کے پیے، یہ پانی کی سنتیں. دیکھ کر بھی پینا چاہیے کہ یہ بھی ادب ہے. ایک صحافی نے مدنی چینل پر تاثرات بیان کیے تھے، اس میں یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ میری چھوٹی بہن جو ہے یہ مبلغہ ہے، اور ایک بار ہمارے گھر میں بجلی چلی گئی اور اس کو پانی پینا تھا، تو اس نے پانی بھرا اور پینا چاہا، لیکن تھا اندھیرا، تو اس نے اس کو روشنی دکھائی پانی کو، تو میں تو دیکھ کے پیوں گی. تو صحافی نے بولا کہ اس نے کہا کہ یہ سنت ہے دیکھ کر پینا، تو میں دیکھ کر پیوں گی. تو اس نے جب وہ پانی میں لائٹ ماری تو وہ پانی کے اندر بچھو تھا چھوٹا سا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے کہ مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے، تو میں اس بچھو سے بچ گئی، ورنہ بچھو شاید پانی کے ساتھ میرے پیٹ میں چلا جاتا. خدا جانے کیا کیا تباہیاں مچاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، بال جھڑنے کی وجوہات بیان فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. عورتوں کے بال جھڑتے ہیں نا آج کل، کیونکہ آج کل وہ صابن طرح طرح کے لگاتی ہیں، تو یہ کیمیکل اور یہ پھر وہ کیا بولتے ہیں صابن کہاں بابا؟ وہ شیمپو کہاں بابا صابن ہو گیا؟ شیمپو بھی ختم. نہ شیمپو ہو، اب شیمپو میں بھی کوئی جیسے اگر کبھی کسی کے یہاں جا کر باتھ روم میں جانے کا اتفاق ہو نا، تو 8-8 10-10 تو بوتلیں نظر آتی ہے، اس پر شیمپو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ تو شیمپو ہے کون سا، پتہ نہیں. باتھ روم کے اندر تو طرح طرح کا مطلب آئٹم آ گیا نا. تو یہ صابن تو مطلب آپ اس کو بھول جائیں، بال کے لیے اب شیمپو ہے بس. اچھا ہاں، تو یہ کیمیکل ہی ہوتے ہیں، یہ پگھلا ہوا صابن ہوتے ہیں، جس کے پیسے زیادہ وہ اچھا، خالی پیسے کھینچنے کی بات ہے. شیمپو میں تو آڑس ہوتی ہے، ہوتا مال تو میں سستی ہوتی ہے، مال تو ہوتا ہوگا نا وہ پیسے آسان ہوتا ہے. یوں. ہاں مطلب یہ پگھلا ہوا صابن نہیں سمجھ میں آتا ہے. یوں نہیں، وہ پگھلا ہوا صابن نہیں ہے، شیمپو ہے. جاگ واگ بنتا ہے، مہنگا ہے، بنانے والا ناراض ہو جائے گا کہ یار صابن کو اگڑ کے ہم لوگوں نے شیمپو بنا دیا. نہیں تو صابن میں کوئی ایسا کیمیکل صابن بنا کر پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ تو مہنگا پڑے گا ان کو. جن چیزوں سے صابن بنتا ہے انہی چیزوں سے میرا گمان ہے شیمپو بنتا ہوگا. 1-2 آئٹم زیادہ ڈال کر اس کو لکوڈ کی صورت رکھتے کچھ ہے، یوں نہیں ہے، سونا پیس کے تھوڑی سونا نہیں ہے، مگر یوں ہے آئٹم. اتنا مہنگا بکتا دنیا میں. خوبصورت بوتلیں اور یہ مطلب کچھ فرق ہوتا ہے پاپا. پیسے کھینچنے والی بات ہے.
اگر آپ کو جب ہاتھ صاف کرنا ہے تو کپڑے دھونے کے صابن ہے نا، اس سے ہاتھ صاف ہوگا. یہ خوبصورت صابن آتے ہیں نا رنگ برنگی خوشبودار، اس سے الٹے ہاتھ چکنے ہو جاتے ہیں. میرے کو تو مزہ ہی نہیں آتا. کپڑے دھونے کا صابن ہوتا ہے نا، اس سے ہاتھ صاف ہوتے. کاسٹک زیادہ ہوتا ہے نا، آپ بھی تو چکناہٹ اور میل سب دھل جاتا ہے. آپ تو شہر میں رہتے ہو نا، کیا ہے کہ مسئلہ ہے کہ تو جنگل میں صابن ملتا نہیں تو آپ شہر میں رہتے ہو، بات شہر والا کے صابن کا استعمال نہیں کرے گا یا کپڑے دھونے کا صابن سے. اب آپ بولو گے کہ برتن دھونے والے وہ جو لکوڈ ہوتا ہے اس سے تم. میں اپنا کارنامہ بتاتا ہوں. یہ صابن کی جو کپڑے دھونے کے صابن کی کترن آتی ہے نا جی، کترن کے پیس لے کر 4-5 پیس لیتا ہوں. کترن رکھتے ہیں ہم لوگ گھر میں، ہمارے طریقہ یہ استعمال کا. ایک کترن لیتا ہوں، پھر اس پہ وہ ربڑ بین چڑھا دیتا ہوں پانی والا کر کے، تو یہ چپک جاتا ہے. تو یہ چپکنے کے بعد یہ بہترین صابن بن جاتا ہے. یہی نہانے میں استعمال کرتا ہوں، یہی ہاتھ دھونے میں استعمال کرتا ہوں. میرے اپنے معمولات میں سے یہ ہے. میں تو اس کو بڑا میں نے روسا میل کاٹتا ہے. راگ میں نے کم بنا کے نہیں کاٹتا ہے. مقصود چکناٹ اور میل کی کاٹ ہے نا، خوشبو بھی چاہیے. خوبصورت صابن پیسے زیادہ. اب لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، یہ تو ہے. تو بس تو وہ شیمپو آ گیا. اب خدا جانے اور آگے کیا آئے گا. میں نام نہیں لیتا بہت کچھ. ابھی 2-3 دن پہلے اسلام بھائی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح سمجھدار اسلام بھائی تھے. وہ کہا میرے کو شرم بہت آتی ہے. میں پوچھتا میں بھول جاتا ہوں. بتاؤ کہ یہ جو میرے 8-10 بوتلیں اس نام کی باتھ روم میں دیکھی ہے نا کئیوں کے یہاں، یار یہ بوتلیں ہے کیا؟ اس کا استعمال کے طرح طرح کے اس میں نام لکھے ہوتے ہیں. یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کا استعمال کیا ہوا بیسن دکھا رہے ہیں. اچھا، وہ صابن کو اور وہ منا سا دکھا رہے میرا، وہ ٹکڑے ٹکڑے محسوس ہو رہے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ سب کو نظر نہیں آتا ہوگا. یہ میں بھی نہیں سمجھاتا. یہ تو صابن جب تک یعنی کہ وہ وڈیوز کیا بولتے ہیں اس کو اسکرین کھولو بھائی تھوڑا سا اس کو ٹکڑے چپکے ہوئے آئے. یہ میرے کارنامے. تو پیسے بجے پھر یہ مہنگائی کے خلاف احتجاجی جلوس بھی یہ نکالتے ہیں. آئیے انہیں اپنے بند کی ضرورت ہی نہیں پڑتی احتجاجی جلوس کی. اب 50 روپے کا صابن کون دے یار؟ یہ 2-3 روپے میں ہی بن جاتا ہے صابن. میرا خیال میں 50-40 روپے صابن کے ہو گئے ہوں گے. بھاری صابن 100-125 روپے کا بھی آتا ہوگا. اپنے یہ 2-3 روپے والا صابن صحیح ہے. اور ہاتھ بھی زیادہ اچھا دھوتا ہے اور بال اور یہ بدن کا میل بھی یوں مزے سے اتارتا ہے. اور وہ خوبصورت خالی دیکھنا ہے چاکھنا نہیں ہے. تو یہ جب کرو گے نا آپ میرے طریقوں پر انشاءاللہ عمل، تو مہنگائی کے خلاف آپ کو احتجاج کرنے کی حاجت نہیں رہے. مہنگائی ختم ہو جائے گی. جب یہ خوبصورت صابن اور شیمپو خریدنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ بھی سستے ہو جائیں گے. میں پرانا آدمی آپ مدینہ ہو. اب یہ بتائیں اسلام بہنوں کے بال گرتے ہیں نا آج کل زیادہ، جو آپ فرما رہے تھے. ایک تو یہ کیمیکل والے صابن، یہ کپڑے دھونے کا صابن بھی بال تو یہ بھی گرائے گا. لیکن بال جھڑ کی ایک تو صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صابن جو ہے نا جتنے بھی کیمیکلی، اس کو اپنے یوں دوسرا نام دے سکتے ہیں، بال جھڑ صابن، سمجھے. تو ایک تو یہ صورت. دوسری غذاؤں کے ذریعے بھی بال جھڑنا سمجھ میں آتا ہے. کئی غذائیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جس سے بال جھڑتے ہوں گے. ان کا حل ہی ہے، غذاؤں کا حل تو نہیں ہے. جو غذائیں ساری جو ہے نا وہ آرٹیفیشل کھاد کے ذریعے عام طور پر ہم تک پہنچتی ہیں. پھر ان پر وہ جراثیم کچھ دوائیں چھڑکی جاتی ہیں. اب آدمی کیا کیا دھوئے یار؟ ہر چیز دھو کر استعمال کرنی چاہیے. اب جیسے کہ میں کشمش تو دھو لے بھائی. اب انجیر کھائے تو انجیر کو دھو لو بھائی. اب انجیر دھوئیں پھر کو چھاؤں میں سکھائیں. یہ سب لفڑے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہر چیز پہ یہ جراثیم کچھ دوائیں جو جراثیم کو مار دیتی ہیں تو بندے کے اندر کیا کیا نہیں مارتی ہوں گی. ہر چیز یعنی کہ دھو کر تو ہم لوگ دھو کر استعمال نہیں کرتے تو جراثیم کچھ دوائیں ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں. کیا سبزی، کیا اناج، کیا ڈرائی فروٹ، کیا پھل، ہر چیز پر جراثیم کچھ دوائیں چھڑکی جاتی ہیں اور دھوم دھام سے چھڑکی جاتی ہیں. تو جتنا ہو سکے آدمی ان چیزوں کو دھو کر بھی اچھی طرح دھو کر، خالی پانی لگا لیا اور من کو منا لیا دھل گئی تو نہیں. اس کو تھوڑا بھگونا پڑے گا 2-4-5 منٹ. پھر یوں ہاتھ سے ملے
تاکہ یہ جو بھی دوا میل کچل یہ اتر جائے سب. اب دیکھنا پانی کا رنگ بدل جائے گا. جی ہاں. اچھا پھر یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ پر تو اتنے کیمیکل لگاتے ہیں. میں آپ کو یہ کشمش کا نام سن کر آپ کے منہ میں پانی آیا ہوگا. کشمش عمدہ کشمش جو ہے نا یہ سندر خانی، یہ لمبی کشمش ہوتی ہے. سردیوں میں سیزن ہے اور گرمیوں میں انگور آتے ہیں. سندر خانی انگور اس کو میں نے سب سے عمدہ پایا، اس کی کشمش بھی سب سے عمدہ پائی. تو یہ لمبی ہوتی ہے، پہچان اگر نہیں ہوگی تو آپ ٹھگا جائیں گے. ملاوٹ والیاں بھی ملیں گی. تو یہ سندر خانی لمبے انگور کی یہ سب سے اچھی. آپ دیکھیں اتنی خوبصورت ہوگی. تو اس کو آپ دیکھیں اتنی خوبصورت، ایک ایک دانہ جدا اور خوبصورت آپ کو لگے گا. آپ اس کو 5 منٹ پانی میں پلاڑ دیں، بھگو لیں. اب اس کو دھو کے نکالیں. اس کا حسن سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا. تو پتا چلا کہ اس کو میک اپ کرتے ہیں لوگ یا پفنگ کرتے ہیں، یہ سمجھ لو. جیسے وہ مختلف چینلز والے کرتے ہیں، شاید مدنی چینل کے علاوہ ہو سکتا ہے سبھی کرتے ہو تو تعجب نہیں. تو اس کو کیمیکل کے ذریعے کیمیکل کرتے ہیں، رنگ کرتے ہیں اس کو اور یہ سجا کے بیچتے ہیں. یہ سارے کیمیکل ہوتے ہیں جو یقیناً نقصان دہ. دھونے کی تکلیف نہیں کرتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے نا یہ آپ کی جیب نکال کے دھوتا ہے. بہت کوئی گھر دھو ڈالتا ہے. تو یہ اپنے ہر چیز میں آپ الائچی، سفید الائچی آتی ہے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ کلر، باریک کلر ہوتا ہے سبز رنگ کا، اتنی خوبصورت ہوتی ہے. آپ دھوئیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جب پک جاتی ہے کھانے میں تو کیسی ہوتی ہے الائچی. جو کالی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کالا رنگ کرتے ہیں، مزید اس کو کالک بڑھانے کے لیے پیلی چیز پر پیلا رنگ کرتے ہیں اور مطلب ہے کہ اس کی پیلاٹ جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. ہر چیز پہ تقریباً یہ رنگ چڑھاتے ہیں. اور رنگ چڑھانے کا اگر فوڈ کلر چلائے تو بھی آدمی بولے ہر فوڈ کلر اتنا سستا نہیں ہوتا. فوڈ کلر مہنگے ہوتے ہیں غالباً، بعض تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. جیسے کہ اکثر ہماری کھانے کی چیزیں لال گلابی ہوتی ہیں، پنک کلر، ریڈ کلر. یہ فوڈ کلر یہ بہت مہنگا ہوتا ہے. کوئی خوف خدا والا کسی غار یا مزار سے آ جائے ایک بات ہے، اور وہ ہم کو یہ فوڈ کلر گلابی کلر کا کوئی شربت پلا دے یا گلابی فوڈ کلر کا کوئی یعنی کہ ہم کو ڈش کھلا دے تو کہہ نہیں سکتے. باقی بہت مشکل ہے. مرحوم شیخ امین ہمارے پرانے اسلائی بھائی جانتے ہوں گے، بہت پرانے اسلائی بھائی ہیں. یہ ان کا کام کلر کا تھا. تو یہ مجھے بولتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں جب دکان پہ ہوتا ہوں نا تو میں جانتا ہوتا ہوں یہ لینے آتے ہیں ان کو. تو یہ کپڑے کا جب لال رنگ مانگتے تھے نا مجھ سے تو میں ان کو دیتا نہیں تھا. میں تم کو نہیں دوں گا، تم لوگوں کو کھلاتے ہو اس کو. یہ مطلب کیونکہ وہ فوڈ کلر مجھے پتا ہے کہ کتنا مہنگا ہے، وہ ڈال ہی نہیں سکتے. ڈالیں گے تو بازار میں کھڑے نہیں رہ سکتے. تو یہ بولا وہ لال کلر کھلاتے ہیں کپڑے دھونے کا. جتنی بھی آئٹم اس کا اس طرح کا کہ عام طور پہ جتنی بھی آئٹم کھانے کی آتی ہے اس میں سب کپڑے کا رنگ ہوتا ہے لال گلابی جو بھی آئٹم ہوتی ہے اس میں، اور اس سے کینسر ہوتا ہے. ہاں بھائی. بقول مرحوم شیخ امین. بابا اخروٹ کو جو ہے اخروٹ کو لکوڈ بلیچ سے دھویا جاتا ہے. اور اگر اخروٹ تو اندر میں کھاتے ہیں نا، اوپر کی کھال تو اتر جاتی ہے نا، خول اندر نہیں جاتا ہوگا بلیچ. نہیں اندر نہیں جاتا بابا. مگر ادرک کو جو ہے بابا ایسیڈک ایسڈ سے دھویا جاتا ہے. ادرک کو جس کو ادرک کا بھی تو بیچاری کا چھلکا اتار ہی دیتے ہیں نا. جی جی ادرک کے چھلکے کے ساتھ نہیں اتارنا چاہیے. کائے کو اتارنا ہے؟ آپ کیا سب چھلکے کھلائے ڈال لیں گے؟ چھلکا اس کا پتلا تو ہوتا ہے. ہر چیز جو پتلی ہوگی چھلکا کھا جاؤ. مطلب اس میں وٹامن تو ضائع ہوں گے نا یار. چلو بھائی ادرک چھلکے کے ساتھ کھانا ہے بابا. ادرک بلیک ہوتی ہے، دھو لیا جائے. جی جی اس کو وائٹ کر ڈرائی دیتے فروٹ کا کون سا چھلکا اتارتے ہو یار؟ یہ انجیر کا کون سا چھلکا اتارتے ہیں؟ تمہارا لیے ہر چیز کو دھو لینا چاہیے. کھجور ہے، کھجور کو وہ تیل لگاتے سرسوں کا میں چمکا کے بیچتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ کارنامے کرتے یہ بیچنے والے. ان شارٹ یہ ہے پاپا کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس طرح کی بازار وغیرہ سے کھلی چیزیں لیتے ہیں یا بند چیزیں بھی لیتے ہیں، پیکنگ کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ لگا کر ہی پیک کرتے ہوں گے. پلاسٹک کی تھیلی سے بھی چمک دمک تو اس کی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. احتیاط اسی میں کہ اس کو دھو لیا جائے.
دیکھو بابا، آپ جب بھی دھونے کی بات کرتے ہیں، جب سے مراد ہے کہ عموماً آپ جب بھی عموماً بات کرتے ہیں دھونے کے، میرے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھونا کیسا؟ کیونکہ وہ دھونے میں پانی کا استعمال، میں نے یوں سمجھیے کہ میل نکلے کہ نہ نکلے، پانی نکل جاتا سارا. ہاں، وہ نل کے نیچے رکھ لیں گے، آیو کر کے دے رہا ہے، ایک ایک کھجور میں دھوئیں گے، آیو ایک ہی دھوئیں گے. اب اس میں مطلب جیسے کہ یا تو بڑا جیسے برتن لے لیا، اس میں پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد اس میں مثال کے طور پر جیسے کشمشی کا ذکر چلا تو وہ اس میں ڈال دی، تو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی دیر میں پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، کچرا کافی پانی میں کچرا نظر آتا ہے. تو اب یہ ہو گیا. اب اگر اس کے بعد باسکٹ لے لی جائے، جالی والی ٹوکری جس کو ہم بولتے ہیں، اور اس میں کشمش ڈال دی جائے تو پانی سارا نکل جائے گا. پھر تھوڑا سا اوپر سے اگر اس کا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پانی اس کا بچا کچا میل لے کر نکل جائے گا؟ باسکٹ بھی ہو تو اچھا ہے، لیکن یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں برتن میں لے کر یوں پانی گرا دے. ہمارے اس میں وہ بعضوں کے کچرے رہ جاتے ہیں. ہاں، وہ لیکن جالی والی جو باسکٹ ہوتی ہے نا، اگر اس میں ڈال دی، اس میں ڈال دیں ہم، صحیح. جس طرح عموماً پیاز وغیرہ یہ اس طرح کی باسکٹ میں دھوئی جاتی ہے نا، تو وہ پانی جو ہے نا وہ لے جاتا ہے. باسکٹ میں عموماً چیز نالی میں بہنے کا بھی اندیشہ نہیں رہتا، ورنہ گر جاتی ہیں. گرتی ہیں تو جیسے بیسن میں گری نا تو لوگ اٹھا کر دوبارہ اس کو برتن میں نہیں ڈالیں گے، بیسن میں گری تو پھینک دیں گے. میں تو اس طرح کا پانی بھی کبھی جوش چڑھتا ہے نا، اس کو بھی نہیں پھینکتا. یہ انجیر نے یہ دھوئے، یہ پانی میں کیا کرنا. ایک اور اس کا استعمال ہے وہ لیٹرنگ، اس میں بہا دیا تو وہ کچھ گندگی بھی لیتا جائے تو یہ نہیں، مطلب کفایت شہری اچھی. ہائے پیدار مدنی مذاکرہ قیامت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک قطرے کا حساب ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی مذاکرے سنیے، بچت والا مکان بنائیے، بچت کے ساتھ گھر چلائیے، تاکہ مہنگائی کے خلاف آپ کو مطلب احتجاج کرنا ہی نہ پڑے، ہنگامے نہ کرنے پڑے. مطلب مال مہنگائی رہے گی نہیں. آپ مال کی مذمت بھی کرتے ہیں نا، مال بچاؤ تحریک بھی دیتے ہیں، یوں دونوں ہیں. اس لیے کہ اگر مال نہیں بچاتے تو یہ لڑائیاں کرتے ہیں، یوں ہاں، لوٹ مارا کرتے ہیں. اللہ کے دیے پر بس آدمی قناعت کرے، اللہ کے دیے پر راضی رہے اور حرص طمع نہ کرے، اور بچت بھی رضا الہی کے لیے ہوگی تو ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. بخل کی وجہ سے ہوگی تو تھوڑا ثواب ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، واقعی یہ کیسی نعمت ہے بابا؟ کبھی پانی ٹنکی میں کم ہو جاتا ہے اور موٹر بھی بند ہوتی ہے اور وضو بھی کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ اب ٹنکی میں پانی چلا جائے گا تو اب وضو کیسے کریں گے، وضو کے لیے آزمائش ہوگی. تو بہت احتیاط سے، باریک دھاڑ سے وضو کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اتنی گنجائش ہے تو کہ مستحب اور سنت کے مطابق وضو ہو جائے اتنا پانی. ایسا بھی نہیں کہ وہ سنت ہی چھوٹ جائے، اتنا باریک بھی نہیں. تو جیسے وضو کیا بچا بچا کے پانی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ایسا نہیں ہوتا اور فل پانی آ رہا ہوتا ہے تب یہ احتیاط کیوں نہیں کرتے. تو ایسا نہ ہو کہ جب پانی اتنا کم رہ گیا تو احتیاط کریں، اور جب پانی وافر مقدار میں آ رہا ہے تو اس وقت احتیاط نہ کریں اور دڑ 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 بہاتے رہیں. تو یہ دڑ 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 بہانا کہیں آخرت میں پھنسا نہ دے کہ وہ اس دن جو تو نے وضو کیا تھا وہ بھی تو وضو صحیح ہو گیا تھا، اتنے پانی سے اب وضو کیوں نہیں کیا، یہ پانی زیادہ کیوں بہایا. جیسے کہ بہار شریعت میں ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو کافی ہے، یہ لکھا ہے. یہ یوں میں نے جو بنایا ہوا ہے نا ہاتھ، یہ ہتھیلی سے، یہ چلو بولتے ہیں اس کو، چلو بھر لیا، آدھا چلو ناک میں پانی چڑھا. ناک میں سوراخ کتنے چھوٹے سے تو ہے، تو آدھا چلو کافی ہے. تو اس میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ پورا چلو لینا اسراف ہے. تو ہمارا تو پورا چلو کیا 10 چلو کا پانی گر جاتا ہے جب تو ہم ناک تک پہنچتے، ڈر کر کے پانی جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح اور عضویہ شریف میں تو کلی کے لیے بھی آدھا چلو لکھا ہے کہ کافی ہے. چاروں طرف پانی وہ ہر کل پرزے میں منہ کے بہہ جائے تو آدھا چلو اب
وضو کرے تو یہ بہ جائے گا اس پانی، پورے چلو کی بھی حاجت نہیں ہے. تو ہم جس انداز میں لیتے ہیں پانی وہ آپ دیکھ لیں. تو یوں مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دڑ بہاتے ہیں پانی، یہ ہم کو آخرت میں پھنسا نہ دے. بعض تو آپ نے جزیات بیان کر دیے. اب تھوڑا سا یہاں ایک سوال ذہن میں، میں وضو خانے میں بیٹھا ہوں عوامی مسجد میں جماعت ہے، اب میں ہلکی سی دھاڑ کھول کر میں وضو کر رہا ہوں، اور وہ وضو جو میں کروں گا وہ تقریباً 5 سے 7 منٹ لگیں گے، اور تھوڑا سا تیز کھولوں گا نا تو میں 2 منٹ میں وضو کر، میں درست وضو کی بات کر رہا ہوں. تو پیچھے جو میرا جو کاکا کھڑا ہوا ہے، یہ کاکا خود نلکا پکڑ کے نہیں کھول ڈالے گا، چل یہ کیا دھاڑ لے کے ہماری ٹانکی میں پانی ختم ہو گیا ہے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑے مسائل ہو جائیں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ جیسا کہ ہاتھ کم دھار میں کھل جاتے ہیں، اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. ناک میں چڑھانے کے لیے تو بہت ہی باریک دھار کافی ہے. جی آدھا کلو وہ بھر گیا. اچھا، اب منہ دھونا اس میں تھوڑا دھار کشادہ ہو جائے گی تو جلدی چلو بھرے گا اور جلدی دھلے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی تو سارے کہ یہ بھی لوگوں کے لیے باعث سے تشویش ہوگا. تو یوں اپنی تقسیم پھر ہاتھ دھو رہا تو باریک دھار تو دھل جاتا ہے. باریک ایسی نہیں کہ نہ دھلے، خالی بھوسے پانی یہ نہیں، ملے یہ نہیں، دھلنا چاہیے. 2 قطرے ہر جگہ سے بہنا یہ ضروری ہے، دھلنے کی تعریف یہ، ٹھیک ہے نا. تو اگر باریک قطرے باریک دھار ہو مناسب تو اس سے ہاتھ میں نے نوٹ کیا دھل جاتے ہیں. آدھے بازو تک دھونا چاہیے، یہ مستحب ہے کہ آدھے بازو تک دھوئے. لیکن اب ہمارے یہاں نل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، بیسین میں اگر وضو کرو تو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ وہ نل ہی چھوٹے تو انگلیاں دھونے کے نل ہوتے ہیں تو کونی سمیت کا ہاتھ دھلیں گے، اس سے بہت دشواری ہوتی ہے. چلو بھر کے بازو کا ڈالنا پڑتا ہے. جی اس طرح پاؤں بھی باریک دال سے دھل جاتے ہیں. باریک وہی کہ جس سے کم از کم 2 قطرے بہ جاتے ہوں اور سنت کے مطابق دھل جائے. یہی عرض کرنا چاہوں گا کے مطابق تو یہ پاؤں بھی دھل جاتے ہیں. اور ہاتھ پاؤں میں پہلے اگر پانی مل لے نا تو کھال نرم ہو جاتی ہے. خصوصاً سردیوں میں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جھڑیاں بن جاتی ہیں، دھاریاں بن جاتی ہیں، پانی بہتا نہیں آسانی سے پاؤں وغیرہ میں، یہ تو سکھا لے جاتا ہوگا بہت سونا. تو پہلے پانی مل لینا مستحب ہے وضو سے پہلے، اور خصوصاً سردیوں میں اس سے پانی بآسانی بہہ بھی جاتا ہے. بالکل آسانی سے جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. نہانے میں بھی یہی ہے پاپا، کیا نہانے میں بھی مستحب ہے. یہ ہے نا جیسے، تو یہ یہاں بھی ملنا چاہیے وضو میں. یہ پہلے سے پانی یوں مل لیں گے نا، یہ سب یہ جھڑیاں جو ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے یہ سب بھیگ جائے گی، نرم تو پانی کم استعمال ہوگا. اس طرح آدھی پنڈلی تک دھونا ہے. تو اب یہ کہ بیسین پر آدھی پنڈلی تک بہت دشوار ہوتا ہے. ایک تو نل بڑے بڑے نمائشی نل والی غریب سامنے خوبصورت نل ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے. بیسین پر تو وضو کرنا نہیں چاہیے، مجبوریاں ہیں. گھروں میں آج کل نظام نہیں ہے، وضو خانہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے، قبلہ رو ہو. پھر بیسین بھی استنجا خانے کے اندر ہوتا ہے، وہاں کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا آدمی کہ مکروہ ہے وہاں پڑھنا. تو وہ وضو خانہ اس کے باہر ہوگا نا تو پڑھ بھی سکے گا. بسم اللہ پڑھنا تو ویسے بھی اللہ کا نام لینا تو سنت موقع ہے وضو سے پہلے، تو بسم اللہ پڑھنا کہ بسم اللہ کے ذریعے اللہ کا نام لیا، یہ افضل ہے. اب اس میں ایک سوال یہ کر رہا ہوں، اب جیسے کہ مجھے استنجا WC وغیرہ وہاں ہے اور وہی بیسن ہے، بیسن میں ہی مجھے وضو کرنا پڑے گا. اب میں نے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں باتھ روم سے باہر آ جاؤں اور باتھ روم سے باہر آنے کے بعد اب میں بسم اللہ شریف باتھ روم کے باہر پڑھ لیتا ہوں، اور پڑھ لینے کے بعد اب میں بیسن پہ جا کر وضو کرتا ہوں، تو کیا یہ بسم اللہ شریف پڑھنا جو میں نے باتھ روم سے باہر آ کر پڑھا، کیا یہ وہ ادا ہو جائے گا اس کا؟ میں بھی یہی کرتا ہوں. جب کہیں کسی کے گھر جانا ہوتا تو وہاں وضو خانہ کہاں ملے گا. گھر میں تو اپنے وضو خانے الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کہ باہر نکل کر جیسے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی استنجا خانے سے، میں وضو سے پہلے تو وہ نیتیں کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وضو کی نیتیں کہ مثلاً یہ کہ اگر نیت نہیں ہوگی نا تو پھر وضو حنفیوں میں ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا. تو نیت کر لینی چاہیے. تو حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو
करता हूँ। एक तो ये नियत, फिर वही कि जैसे तमाम फराइज सुनन मुस्तहबात का ख्याल रखूंगा, मकरूहात और इसराफ से बचूंगा, हर वजू धोने में दुरूद शरीफ और या कादिरो पढ़ूंगा, कभी ज्यादा भी पढ़ लूंगा, गुनाह जड़ने की उम्मीद करूंगा। ये इमाम गजाली लिखा है, गुनाह जड़ने की उम्मीद करे कि आज़ाए वजू से गुनाह जड़ने की उम्मीद करूंगा, आज़ाए वजू पर तरी बाकी रखूंगा, ये भी सवाब है कि नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी। तो ये मेरी नियतों के जो मामूलात अर्ज कर रहा हूँ। तो आज़ाए वजू पर तरी बाकी रखूंगा, इस्तिग़फ़ार के जरिए बातिनी वजू करूंगा। इमाम गजाली ने ये भी लिखा है कि जाहिरी तो धो लिया और बातिन गंदा है, तो तौबा करके बातिन को भी पाक करे। तौबा कैसे करेगा वजू में? तो वजू के बाद करे, वजू के बाद तौबा कर ले अपने सारे गुनाहों से और आइंदा गुनाह ना करने का अहद कर ले, अल्लाह करे नसीब हो जाए। आमीन। तो इस तरह से फिर वो जैसे बिस्मिल्लाहिल अज़ीम और ये जो मैंने पढ़ के सुना इसकी वो तसव्वुर में समझो ये नियत करता हूँ। अल्फाज जबान से तो बोलना चलता नहीं होता, और दुरूद शरीफ और या कादिर और उज़्व धोने पढ़ूंगा। अच्छा, फिर आसमान की तरफ देखकर कलमे शहादत और सूरह कद्र पढ़ूंगा। फिर अल्लाह तौफीक देता है तो ये नियत होती है कि 3 मरतबा मजीद सूरह कद्र पढ़ूंगा, इसकी भी फजीलत है। फिर वो अल्लाहुम्मा जअलनी वाली दुआ ये पढ़ूंगा। फिर सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक ये भी पढ़ना है। वुज़ू कर इस तरह की मेरी ये नियत कोशिश होती है कि नियत से करूँ और वुज़ू करूँ। लेकिन अब जब मैं अंदर होता हूँ बेसिन के, तो बेसिन का मसला हो जाता है। इसमें वो दुरूद शरीफ और या कादिर पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ना चाहिए वो, जबकि वो बेसिन के साथ WC होता है। आजकल ये अटैक बात होता है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है, अलग होना चाहिए। अमीर सुन्नत का रिसाला है वुजू का तरीका, ये नमाज के अहकाम है, ये रिसाला मौजूद है। इसके सफ़हा नंबर 13 पर है। हदीस मुबारक में जो वुजू के बाद 1 मरतबा सूरह कदर पढ़े तो वो सिद्दीकीन में से है, और जो 2 मरतबा पढ़े वो शुहदा में शुमार किया जाए, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैदान महशर में उससे अपने अंबिया के साथ रखेगा। जो वुजू के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरह कदर पढ़ लिया करे, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी नजर कभी कमजोर ना होगी। हदीस पाक में है, जिसने अच्छी तरह वुजू किया और कलिमा शहादत पढ़ा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ज़ारे दे दना में नशमे उम्दा इमाम नशमे, सारे दे दना में नशमे उम्दा इमाम नशमे, सारे दे दजुल्फानुना ज़ारे दे दजुल्फानुना ओ ज़ारे दे दपीज़ारा। मदनी चैनल के नाज़रीन, सूफी नगर डरबन के शहर में अमीर सुन्नत की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह सीखने सिखाने का सिलसिला रहा, इस्लामी भाइयों की खूब तरबियत का भी सिलसिला रहा, और फजर की नमाज के बाद माशाअल्लाह ये आप मनाज़िर देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला में सफ़र करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। चाहूं तो हर जगह की ठंडी है, चाहूं तो हर जगह की, चाहूं तो हर जगह की ठंडी है, धूप भी दिल को शादी की। बाबा डरबन में आप मतलब जिंदगी ने मतलब सिंदगी ने मतलब आपको डरबन ऐसी देखा है बाबा, जो तो फिर तो मतलब
کہہ رہے ماما دیکھو تو صحیح، نگاہیں جھکائے چہر قدمی کر رہے ہیں آپ. بابا آپ نے تو فرسٹ ٹائم آئے ہو مطلب دربن تو. صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے گلشن کے نظارے اللہ پاک سب بیکار نظر آئے، گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت پیما کے خواب غلام بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا. سبحان اللہ. سیدی الطارا سیدی الطارا سیدی الطارا سیدی الطارا. آج غالباً 29 جمادی الاخری 1435 ہجری ڈربن ساؤتھ افریقہ میں حاضری ہوئی. رات کچھ علماء حضرات بھی تشریف لائے، عام عیسائی بھائی بھی مناسب تعداد میں جواب دے. مدنی مذاکرے اور ملاقات کا سلسلہ ہوا. ماشاء اللہ کئی عیسائی بھائیوں نے سحری کی سعادت حاصل کی، کئی عاشقان رسول نے آج روزہ بھی رکھا ہے. اب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ دیکھ ہی رہے گی کیا ہوگا. دربن میں ماشاء اللہ مسلمان کثیر تعداد میں. ایک صوفی بزرگ کافی عرصے پہلے یہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کی تبلیغ کی. ان کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر کافی افراد مسلمان اور کہا جاتا ہے کہ انہی کے دم قدم سے یہاں اسلام کی بہار ہے. وہ اکثریت غیر مسلم ہوں گے لیکن مسلمان ہوں گے. یہاں ایک تعداد الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ذرا باہر نکلیے، مدنی قافلے میں سفر کیجیے. لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امت بہت پیاسی ہے. ہم دیر تک رات کو مدنی مذاکرہ کرتے رہے. پھر میں جب کہا کہ اب بند کرتے ہیں، لوگ تھک گئے ہوں گے، بوڑھے حضرات بھی تھے، بزرگ حضرات بھی، تو اسلامی بھائیوں نے آوازیں لگانا شروع کی. اتنا یہ جذبہ ہے لوگوں کو دین سے اور دینی احکام سیکھنے کا. آپ بھی نکلیے، آپ کے منتظر ہیں لوگ، آپ آئیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں. غیر مسلموں کو اسلام کی اور مسلمانوں کو اسلام کے زرین اصولوں پر عمل کرنے کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی. تو مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی سخت ضرورت ہے اور ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کے لیے، 30 دن کا پورے ماہ کا اعتکاف کے لیے کچھ اسلامی بھائی تیار ہوئے. الحمدللہ ارادہ تو بہت سو نے ظاہر کیا ہے.
اب ظاہر ہے کہ وہ آزار تو ہوتے ہیں. ایک عیسائی بھائی نے کہا کہ میرے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا اگر آپ کو موقع ملے کہ گھر والوں کو ساتھ مت لو اور آپ حج کے لیے چلو تو کیا آپ کریں گے؟ تو ہاں. تو پھر گھر والے اکیلے نہیں ہوں گے. واقعی گھر والوں کی حق تلفی ہو جائے اور اب گناہ گار ٹھہرے تو پھر سفر کی ضرورت نہیں. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. آدمی کچھ نہ کچھ وہ وقت نکال کر اور ترکیب بنا ہی لیتا ہے. تو اب ترکیب بنائیے. کاروبار کی رکاوٹ ہوتی ہے لیکن اور معاملات میں تو لوگ چھٹیاں کرتے ہی نہیں. اس میں چھٹی کیجیے، نیکیوں کا کاروبار کر لیجیے، سنتوں کا کاروبار کر لیجیے. صرف دنیا ہی کا سرمایہ جمع کرنا اس پر کیوں اصرار ہے؟ جتنا دنیا میں رہنا ہے، عقل مند جو ہے اتنی دنیا کی تیاری کرتا ہے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو آخرت کا تو بہت طویل پیریڈ ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، قبر میں ہزاروں سال سے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو قبروں میں ہیں نا. ہزاروں سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں قبروں میں. پھر خود قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. ابھی حسب مراتب حسب اعمال یہ قیامت کا دن ہوگا. کسی کے لیے تو بہت جلد وہ گزر جائے گا، کسی کے لیے 50,000 سال کا وہ دن ہے. پھر اللہ کرے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں انہی کا پڑوس بھی مل جائے. نصیب کی بات ہے. پھر تو اس کا کوئی یعنی کہ لمٹ ہی نہیں ہے ٹائم کی. اب تو ہمیشہ 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 کے لیے جنت ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا. ہم اللہ سے جہنم سے امان چاہتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے خود جہنم عرض کرتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ. آئیے آپ کا انتظار اعتکاف کے لیے تشریف لے آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.